الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. آج ہم کل کے اعمال سے روحانی بالغی کے ساتھ جسمانی خستگی ضرور رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک اس نے موقع دیا اور عبادت کے لیے ہم لوگ رات بھر جاگتے رہے اور اللہ نے کی بارگاہ میں توبہ انابت کرتے رہے. آج اسی لیے پروگرام کچھ تاخیر سے ہو رہا ہے. میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں اور پروگرام کی ابتدا کے لیے میں عالی جناب مولانا حسن حیدر صاحب قبلہ اعظمی سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی اور ہم اب اپنے ناظرین کے سامنے گفتگو کے لیے حاضر ہوتے ہیں. مولانا انور صاحب قبلہ ہمارے سامنے ہیں جو آپ جناب سوال میرا یہ ہے کہ طاقت کیا چیز ہے اور کیا روزہ رکھنے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا، بہت ہی عمدہ سوال. یقیناً طاقت کیا چیز ہوتی ہے اور کیا روزے میں طاقت میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہی قوی ہے، وہی عزیز ہے. اللہ ہی قوی ہے، اللہ ہی عزیز ہے. انسان کا جو اس کی نگاہ ہے طاقت کے سلسلے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ مثلا انسانوں کو مار دیا، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس بدن میں طاقت ہے، ہم نے مار دیا، ہم نے قتل کر دیا، ہم نے خون بہا دیا زمین پر بے گناہوں کا. دراصل یہ طاقت نہیں ہے، یہ اس کی کمزوری ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی چیزوں کو طاقت سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کمزوروں پر کا استحصال کر کے، کمزوروں کو دبا کر کے، کمزوروں کو کچل کر کے، کمزوروں کو مار کر کے ہی یہ محسوس کرتا ہے انسان کہ ہم قوی ہیں اور معاشرہ اسے طاقتور سمجھتا ہے. حالانکہ ایسا انسان طاقتور نہیں ہے. طاقتور کون ہے؟ تم پیغمبر کی حدیث اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے زیادہ بہادر قوت والا وہ ہے جو اپنی خواہش پر، اپنی خواہشات جو دل میں اٹھتے رہتے ہیں اس پر حاکم اور غالب ہو جائے، تو وہ ہے اصل طاقت والا. آپ یہ دیکھتے ہیں، میں آپ سے، ہم لوگ تو دراصل اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال ہی نہیں کرتے. جو اللہ نے ہمیں طاقت عطا کی ہے اس کا استعمال ہم لوگ نہیں کرتے. آپ پوچھیں کیسے نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر یہاں آپ تشریف فرما ہے اور یہاں ابھی کوئی ایک شیر آ جائے تو ہر آدمی، ابھی کسی سے کہا جائے پانی لائیے، پانی پلائیے یا کوئی سامان لائیے، تو ایک معمولی کیفیت میں ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے لے کے آئے گا. لیکن اگر یہاں کوئی شیر آ جائے تو وہی آدمی جو کمزوری محسوس کر رہا ہے، وہی جو آدمی کمزور ہے، وہی جو آدمی لاغر دکھائی دے رہا ہے، وہی جو آدمی بالکل لگتا ہے اپنے کو کمزور سمجھ رہا ہے، وہی اچانک اتنا تیز اپنے ریئیکشن، اپنے رد عمل کو ظاہر کرے گا، بھاگنے کی صورت میں، بچنے کی صورت میں، بچانے کی صورت میں. یعنی ان دیواروں پہ بھی وہ چڑھ سکتا ہے اور کود سکتا ہے جو دیواروں پر عام حالات میں کود نہیں سکتا. تو وجہ کیا ہوئی ایسی طاقت کو ظاہر کرنے کی؟ اصل میں اس نے سمجھا کہ یہاں اب ہمیں طاقت کو ظاہر کرنا ہے، لہذا پوری دوڑنے میں پوری طاقت لگا دی، بولنے میں پوری طاقت لگا دی، مارنے میں پوری طاقت لگا دی، بھاگنے میں پوری طاقت لگا دی، اچھلنے میں پوری طاقت لگا دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طرح سے آدمی کے اندر اللہ نے قوت بہت سی رکھی ہے، لیکن وہ ان طاقتوں کو سمجھ نہیں پاتا کہ کہاں لگانا ہے.
کہاں استعمال کرنا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ظاہری ہی کوئی خطرہ آوے تبھی ہم اپنی طاقت دکھائیں، حالانکہ انسان کو باطنی خطرے سے لڑنا ہے. ہمارے اندر جو خطرات ہیں، اگر ہم اپنے اندر کے خطرات سے، مثلا ہمارے اندر جو ایک بہترین دشمن جو ہم کو ہلاک کر رہا ہے، قوم کو ہلاک کر رہا ہے، معاشرے کو ہلاک کر رہا ہے، ہمیں گرا دے رہا ہے، ہمیں مطلب بلندی کی طرف نہیں جانے دے رہا ہے، وہ حسد ہے، وہ ہماری کاہلی ہے، وہ ہماری سستی ہے، وہ ہماری اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے غفلت ہے، ہماری خدا کی محبت پہ کمی ہے. گویا کہ ہمارے اندر کی روح بیمار پڑی ہوئی ہے اور ہم اپنی روح کی اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہے جو اس کے اندر رہ ہے، مگر نہ استعمال کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے جب کوئی بھی حالات پیدا ہو جائے، یہ آدمی اتنا زیادہ غفلت و کمزور ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی رد عمل نہیں ہوتا. اسی کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اس نے جو صلاحیت روحانی دی تھی اندر کی، جس کے ذریعے سے وہ تمام وہ کام انجام دیتا جو اللہ کو پسند ہے، جو انسانیت کی خدمت میں کام آئے، وہ ساری صلاحیت اس کی ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے استعمال ہی نہیں کیا. اب آپ نے جو دوسرا سوال فرمایا کہ ماہ مبارک کے رمضان میں طاقت سے روحانی و معنوی و جسمانی طاقت، یقیناً جسمانی طاقت بھی ملتی ہے اور روحانی طاقت بھی ملتی ہے. جسمانی طاقت کا انداز یوں سمجھ لیجیے کہ جسم طاقت اس حیثیت سے حاصل کرتا ہے کہ وہ ان تمام آلائشوں اور تمام خرابیوں کو جو 11 مہینوں تک اس کے جسم کے اندر جمع تھیں، وہ سب جلا دیتا ہے. یہ روزہ وہ سب ختم کر دیتا ہے اور اس کے باطن میں طہارت اور پاکیزگی پیدا ہونے لگتی ہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید اور دعائیں، مناجات، اللہ کی عبادت، اس کے ذریعے سے سوئی ہوئی روح، کمزور روح، کمزور ارادہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے. متوجہ ہو رہے ہیں؟ تو طاقت وہ نہیں ہے جو جسم کے ذریعے ظاہر ہو، طاقت وہ ہے جو روح کے ذریعے ظاہر ہو. اب روح کی طاقت میں محبت سب سے بڑی چیز ہے. اس کا ایک اسلحہ کیا ہے؟ محبت. اگر انسان محبت کی طرف متوجہ ہو جائے، سارے انسانوں سے محبت کرنے لگے، اپنی صلاحیتوں سے محبت کرنے لگے، تو پھر اس کا ریئیکشن زیادہ ہوگا. جیسے ایک آدمی کے ایک بچہ ہے تو ایک بچے کو کھلانے اور پہنانے کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کے 8 بچے ہیں تو وہ زیادہ محنت کرتا ہے. تو بدن میں صلاحیت ہے محنت کرنے کی نا، تبھی وہ 8 کی کر لے رہا ہے. تو اللہ نے ایک آدمی کے اندر پوری دنیا کو سنبھالنے کی طاقت دے رکھی ہے اندر سے. یہ طاقت کب استعمال ہوگی؟ جب انسان اپنے معنویت کو، اپنی روحانیت کو روحانی غذاؤں سے، تلاوت کلام مجید سے، دعاؤں کے ترجمے پڑھ کر کے اور اللہ کو اپنے قریب محسوس کر کے ان طاقتوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر کے استعمال کرے تو ہر چیز میں آگے جائے گا. تجارت، علم، ہنر، عفت، حیا، ہمدردی، دوسروں کی مدد کرنا، ایثار، فداکاری، یہ ساری صفات اس کے اندر پیدا ہونے لگے گی. لہذا یہ سمجھ لیں کہ طاقت وہ ہے کہ جو ہمارے ارادے کو مضبوط کرتی ہے، ہمارے ارادے سے جس کا تعلق ہے، ہمارے عزم سے جس کا تعلق ہے، ہماری ہمت سے جس کا تعلق ہے، اور وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں. اور ہر آدمی کے پاس ایک ہمت اور ایک طاقت ایسی چھپی رہتی ہے جو اس وقت استعمال کرتا ہے جب سمجھتا ہے کہ ہماری جان پہ بنائی ہے، جب سمجھتا ہے کہ ہماری جان پہ بنائی ہے، تو وہ سب کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے جو عام حالات میں وہ نہیں کر پاتا ہے. تو وہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ اسی اندر کی طاقت سے کرتا ہے نا. لیکن وہ بیچاری کنارے رکھی ہوئی ہے، وہ کہیں بھی لگائی جا سکتی تھی طاقت، مگر اس کا استعمال نہیں کیا. اگر وہ طاقت برابر ہر جہاں، ہر اقدام، ہر مقصد پہ لگائی جائے تو یقیناً انسان کامیاب ہوگا. ہمارے یہ آخری ایام رمضان کے چل رہے ہیں، پروردگار ہم سب کے اعمال کو قبول کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری اندر معنوی طاقت کو مضبوط کرے، ہمارے ارادوں کو مستحکم کرے، ہمارے عزم کو ایسا کرے کہ گویا کہ اللہ کا سہارا ہمارے ساتھ ہے شامل.
جس نے کاروبار کے لیے بڑے کاروبار کے لیے ہمت کی ہے، پالنے والے اس کے کاروبار میں اضافہ فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنے اس کی ہمت اور اس کے ارادے میں اضافہ اور طاقت عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے اس بچے ہوئے دنوں میں بالکل اللہ سے انرجی لینے، گویا یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں کہ جہاں آپ کا سارا علاج ہو رہا ہے اور ٹائم کم ہے اور آپ کو علاج بھی کرانا ہے، تو آپ کو جلدی جلدی وہ سارے علاج فراہم کر کے ایک دم صحت مند ہو کر کے، طاقتور ہو کر کے ماہ مبارک دعاؤں کے رمضان ذریعے سے یعنی جی ہو سکے اللہ سے قریب ہو، نماز شب پڑھے، دعا کرے، برائیوں سے دور رہ کر کے، دور ہو، جزاک اللہ، انسان کبھی ہوگا۔ بے شک۔ میں آخر میں اپنے ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں، اور اپنے ناظرین سے یہ گزارش گزار ہوں کہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم سے دین کی خدمت ماہ مبارک رمضان میں ہو رہی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے اور اسے مؤثر فرمائے، دلوں پہ اثر ہو اس کا، پالنے والے وہ اللہ ہی عطا کر سکتا ہے۔ اور اس کو اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے گزارش کریں کہ سبسکرائب کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو کچھ بھی دین کا کام کیا جا سکتا ہے اسے بجا لایا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب تمام مومنین و مومنات اور تمام اس دنیا سے جانے والے لاولد افراد کی روح کو ایصال فرمائے۔ ساتھ ساتھ جناب سید تصدق امام صاحب اور حسنہ بی بی اور ان دونوں کے والدین کی روح کو اس کا ثواب ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔